ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی کو اور ریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بھائی یا ایک بیٹا یا ایک باپ جب اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، ایک بھائی اپنی بہنوں کو جب گھر سے باہر لے کے نکلتا ہے اور وہ پردے اور حجاب میں ہوتی ہیں اور برقع انہوں نے پہنا ہوتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف دیکھتا ہے، کوئی غیر محرم، تو اگر اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو اگر پتہ چل جاتا ہے یا اس کے خاوند کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بڑے غصے سے اس انسان کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ میری بیوی کی طرف یا میری ایک باپ کہتا ہے بیٹی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب ایک باپ کی بیٹی یا ایک بھائی کی بہن کسی یونیورسٹی پہ جاتی ہے، کسی کالج لیول پہ جاتی ہے، تو کوئی شادی، تو کوئی فنکشن آتا ہے، کوئی تہوار آ جاتا ہے، مختلف قسم کے مہمان آتے ہیں، تو یہی وہ بیٹی ہوتی ہے، یہی وہ بہن ہوتی ہے کہ جس نے نہ کوئی برقع پہنا ہوتا ہے، نہ اس نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے، اور وہی بیٹی اور وہی بہن کہ جس کا باپ کہتا ہے کہ اس کی طرف کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، وہی باپ، وہی بیٹا اس وقت خاموش نظر آتے ہیں کہ جب وہ کسی غیر مرد پہ پھول نشاور کر رہی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر مختلف لیول پہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہو جاتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر کالج یونیورسٹی کے اندر جا کے وہ برقع نہیں پہن سکتی، وہ پردہ نہیں کر سکتی، یورپین کلچر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی بہنوں کو، پیرنٹس سے میری گزارش ہے، اپنی بیٹیوں کو حجاب کروائیں، اور جس طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجاب کیا، جس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجاب کیا، اسی طرح اپنی بیٹیوں کو حجاب کروائیں۔ جس طرح ایک مہنگا ترین موبائل ہو، اس کا کور ہم کتنی ڈیمانڈ سے لگواتے ہیں، اس کا گلاس ہم کتنی ڈیمانڈ سے لگواتے ہیں، کتنی جلدی لگواتے ہیں کہ یہ موبائل کو خراش نہ آ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ جو عورت ہے، یہ بیٹی، یہ بہن، یہ بیوی اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، اس کو بڑے دھیان سے اور بڑے محفوظ طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر کور نہیں ہوگا، اس کے اوپر برقع اور نقاب اس نے نہیں کیا ہوگا، یقیناً اللہ کی قسم لوگ لازمی دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کی، تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔